بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ رہنے دو نا، اسے کھیل رہی تھی، کتنی اچھی لگ رہی تھی کھیلتی۔ انہوں نے اپنی خفگی کا اظہار کیا تھا۔ نور نے ابرو سکیڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ اس کے آنے کے بعد وہ تو بھول ہی گئے تھے کہ ان کا ایک پوتا بھی ہے۔ دادو وہ بچی نہیں ہے، دادو وہ بچی یہیں رہے گی، آپ کھیل لیجئے گا اس کے ساتھ، اس نے جل کر کہا تھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں آئی تو وہ ہاتھوں میں بڑا سا مگ تھامے کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ جڑی سے آتی میٹھی چاندنی اس کے چوڑے وجود سے ٹکراتی اندر آنے سے قاصر تھی۔ اس انسان کی تو زلفیں ہی نہیں سنبھلتی، بال نہ ہوئے محبوبہ ہو گئی۔ وہ ہوا کے دوش پر اڑتے اس کے بالوں کو دیکھتی بڑبڑائی تھی۔ کھڑکی سے سرد ہوا کمرے میں بھی داخل ہو رہی تھی۔ ہوا کے ساتھ ہی پھولوں کی بھینی بھینی سی خوشبو کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ اس کے حواس تو اس شخص کی خوشبو معطل کر رہی تھی۔ ہاف سلیو شرٹ میں ملبوس رف سے حلیے میں بھی وہ اسے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ آپ کیا جیلس ہے میری زلفوں سے، میری محبوبہ سے؟ وہ اس کی جانب رخ پھیرے بنا ہی بولا تھا، ساتھ ساتھ بقول ازبرا کے اپنی محبوبہ کو سنوارنے کا عمل بھی جاری رکھا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے جیلس ہونے کی، ویسے بھی جتنا خیال آپ رکھتے ہیں ان زلفوں کا 21ویں صدی کے راپنزل آپ ہی ہوں گے۔ وہ انگلیوں سے کھیلتی آنکھیں پٹپٹا کر بولی تھی۔ واٹ سیریسلی لیڈی راپنزل؟ نور تو اس کے انتخاب پر اچھل ہی پڑا تھا۔ راپنزل سیریس لیڈی؟ وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب آیا تھا، بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اپنی سماعت پر شک ہو۔ میرا مطلب ہے اس کا میل ورجن، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ نور کو ذرا معصوم نہیں لگی۔ وہ سرخ و سفید رنگت کا مالک، ساحر آنکھوں والا، حسن و وجاہت کا شاہکار نور سلان، راپنزل کا میل ورجن، بٹ روش، باگڑ بلا، جنگلی بھالو۔ اور اب راپنزل بہت خوب، اتنی ترقی خود کو ان الفاظ کے ساتھ تصور کر کے ہی اس نے جھرجھری لی تھی، جبکہ وہ اس قدر خوبصورت الفاظ میں اس کے بالوں کی تعریف کرنے کے بعد اب اطمینان سے کھڑکی پر رکھی اس کی کافی پی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی اطمینان تھا، وہ نور سلان جو نور سلان کا خاصہ تھا۔ آپ نہیں پی رہے تھے نا، ٹھنڈی ہو جاتی، اس نے پرسکون انداز میں جواز پیش کیا تھا۔ دوسروں کا سکون بہت اطمینان سے غارت کرنے والے نور سلان کا اطمینان اس کی اپنی بیوی نے غارت کر رکھا تھا، اور کیا خوب کیا تھا۔ 21ویں صدی کی راپنزل، کیا خوب 21 توپوں کی سلامی دی تھی اس کی بیوی نے اسے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اطمینان سے گھونٹ گھونٹ کافی اندر اتار رہی۔ قسم ہے شب کی سیاہی کی کہ جب وہ کاکلے پیچاں کی گرہیں کھول دیتی ہے، اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی کافی کے گھونٹ پی رہی تھی، بہت خوبصورت تھی اس کی ہنسی۔ نور سلام کی ساری کوفت کہیں دور جا سوئی تھی، کبھی آنچل ڈھلک جانے، اجالے آئندے پڑتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ شباب و حسن کے سارے صحیفوں میں تواتر سے جو ملتی ہے، وہ ایسی ایک صورت ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے، کہاں نہ خوبصورت ہے۔ آنچل سے بے نیاز تمام تر رعنائیاں سمیٹے اس کا وجود ہوش بھولنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن وہ نور سلان تھا، کسی کمزور لمحے کے زیر اثر نہیں آ سکتا تھا، کم از کم جب تک اس سے جڑی ہر بات نہ جان لے۔ جب تک تو بالکل بھی نہیں اسے آج دارم سے ملنا تھا، لیکن دارم کے اسپتال میں مصروفیت کی وجہ سے اسے رات میں ملنے کا کہہ کر وہ ازورا کو لینے آرگنائزیشن چلا گیا تھا۔ چہرے پر اطمینان لیے اسے تکتے اس کے دل و دماغ میں سوچوں کی یہ لاڑ تھی۔ رات ہو رہی ہے، آپ سو جائیں، اس کے کہنے پر اس نے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ شاید وہ زیادہ بول گئی ہے، وہ کب سے اس سے اتنی بے تکلف ہو گئی۔ چہرے کی مسکان پل بھر میں سمٹی تھی اور پھر غائب ہو گئی تھی، جیسے اس مسکان کا اس کے چہرے سے اوجھل ہونا انو کو شدت سے محسوس ہوا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، ہو سکتا ہے رات دیر ہو جائے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ وہ اب سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکی کہ اکیلے کمرے میں اسے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہنکارا بھرتا گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اتنا برا لگ گیا اسے راپنزل کہنا کہ کمرہ ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود کافی کا مگ دیکھتی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ رومیسا بتا چکی تھی کہ کل سے وہ اسے مایوں بٹھا رہی ہیں۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ مردہ دلی سے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی ہوئی تھی۔ جب ملازمہ نے اطلاع دی، وہ بے دلی سے اٹھی تھی، دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر برابر کرتے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے اور ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی تھی۔ ستا ہوا چہرہ لیے اس کے چہرے پر دل ناپے کا کوئی روپ ہی نہیں تھا۔ وہ تو اپنا رنگ و روپ بھی اسی سنگ دل شخص کی جدائی اور بے اعتنائی میں کھو چکی تھی۔
ڈرائنگ روم میں بیٹھی رمیسا اس کا ہی انتظار کر رہی تھی. جیسے کیا ہو گیا ہے تمہیں ایمل؟ میں نے کہا بھی تھا تمہیں کہ پارلر چلی جاؤ، کٹنگ لو، اپنی حالت درست کرو. 3 دن کے بعد شادی ہے تمہاری اور آئینے میں شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ وہ اسے دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی. ایمل نے غائب دماغی سے ان کی جانب دیکھا. اسٹائلش نفیس سے جڑے ہوئے ملبوس بالوں کی جدید تراش خراش کیے ہلکے میک اپ میں وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ چھوٹی دکھتی تھی. اس نے ہمیشہ سے اپنی ماں کو اس طرح دیکھا تھا. اسے نہیں یاد تھا کبھی اس کی ماں سادہ سے گھریلو حلیے میں ایک ماں کی طرح اس کے کام کرتے نظر آئی ہو. وہ تو بچپن سے ماں سے زیادہ ملازموں کے ساتھ رہی تھی. اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری. وہ واقعی ان جیسی نہیں تھی، پر کاش وہ ان جیسی ہی ہوتی، شفاف، بے حس، تو شاید آج اتنی تکلیف میں نہیں ہوتی. اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگی تھیں. آپ نے کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس نے اسپاٹ سے انداز میں سوال کیا تھا. سفیان آیا ہے باہر، اس کے ساتھ جاؤ اور شاپنگ کرو اپنے لیے. ولیمہ کا جوڑا تمہاری پسند کا لانا چاہ رہا ہے وہ. تمہاری بری آئے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں ایمل. تم نے پہن کر چیک تک نہیں کیا فٹنگ وغیرہ ٹھیک ہے یا نہیں، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. لڑکیاں اپنی شادی میں کتنی پرجوش ہوتی ہیں، تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. اس کے چہرے پر آئے بال سنوارتی تعصب سے بول رہی تھی. کسی چیز پر تو اعتراض نہیں کر رہی میں. جو آپ کہہ رہی ہیں خاموشی سے کر رہی ہوں. اب کیا شکایت ہے آپ کو مجھ سے؟ میں جھوٹی خوشی کا دکھاوا نہیں کر سکتی. آپ بھی جانتی ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں اس شادی سے. آپ اپنا فرض پورا کر رہی ہیں میری شادی کر کے، اور میں اپنا فرض پورا کر رہی ہوں آپ کی بات مان کر. اس سے زیادہ مجھ سے توقع نہیں رکھی ہے مام. کب سے رکے آنسو بل بل گرتے لمحوں میں چہرہ بھگا گئے تھے. رمیسا سمجھ نہیں پائی تھی کہ اسے کیا چیز ہرٹ کر رہی ہے. ان کے مطابق تو لڑکا اچھا تھا، ویل سیٹلڈ تھا، سب سے بڑھ کر ایمل کو پسند کرتا تھا. ایمل کسی میں انوالو بھی نہیں تھی. پھر مسئلہ کیا تھا؟ میں نہیں جانا چاہتی کہیں اتنی رات میں. ماما پلیز آپ ان سے کہہ دیں اپنی پسند کا لے لیں جوڑا. وہ آنسو صاف کرتی التجائیہ انداز میں بولی تھی. ایمل 9 بجے ہیں ابھی، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے بوتیکس اور مالز ساری رات اوپن ہوتے ہیں. مزید کوئی ایکسکیوز نہیں. ریڈی ہو کر آؤ. شاباش. اس کے گال تھپتھپاتی وہ نرمی سے بولی تھی، لیکن انداز میں تنبیہ واضح تھی. جی. وہ آنسو اندر اتارتی رندی ہوئی آواز میں بولی تھی. دھندلی نظروں سے دیکھتی تیزی سے باہر جا رہی تھی. جب کمرے میں داخل ہوتے سفیان سے بری طرح ٹکرائی تھی. آئی ایم سوری. سفیان نے گہری نظروں سے اس کی روئی سرخ آنکھیں دیکھی تھی. طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس کی. بیٹا بس ابھی آ رہی ہے. رمیسا محبت سے اس سے مخاطب ہوئی تھی. شاید اندازہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اس نے کسی حد تک ان کی باتیں سنی ہیں. وہ مسکراتا ہوا آ بیٹھا تھا. کچھ ہی دیر میں ایمل واپس آئی تھی. ٹی پنک کلر کے پرنٹڈ لباس میں ملبوس، سفید اسکارف سے حجاب کیے. وہ شدت گریہ سے سرخ ہوتی آنکھیں اور گندمی رنگت میں رونے کی وجہ سے سرخی گل سی گئی تھی. ایمل آپ ٹھیک ہیں؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سفیان نے سوال کیا تھا. جی. ایک لفظی جواب دے کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی، جو کہ واضح اشارہ تھا کہ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. وہ اسے لے کر شہر کے مہنگے بوتیک میں آیا تھا. وہ خاموشی سے اس سے کچھ دوری پر چلتی جو وہ اس کے لیے پسند کر رہا تھا اس بات میں گردن ہلاتی جا رہی تھی. اس کی عدم دلچسپی کو بھانپتے سفیان نے ایک بھاری کام والا سرخ لباس اس کی جانب بڑھایا. جائیں یہ ٹرائی کر کے دیکھیں. اس کے ساتھ لگاتا وہ نرمی سے بول رہا تھا. بارات کا جوڑا تو آپ کی ماما لے کر جا چکی ہیں. اس بیش قیمت لباس کو دیکھتی الجھن بھرے انداز میں بولی. لیکن میں آپ کو ہماری شادی کے دن اس لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ لیں اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو. اس نے دوبارہ نرم لہجے میں کہا تھا. وہ حقیقتاً نرم طبیعت کا مالک تھا. جو آپ کو بہتر لگے. اس نے مختصر جملے میں جیسے بات ختم کی تھی. اس کے بعد اس نے اور بھی بہت سے کپڑے پسند کیے تھے ایمل کے لیے. وہ ہر لباس اس کے ساتھ لگا کر دیکھ رہا تھا. وہ خاموشی سے چابی کی گڑیا کی مانند اس کے پسند کے ملبوسات کو ڈن کرتی رہی تھی. زندگی میں آج تک اسے کون سی چیز اپنی پسند کی ملی تھی جو اب ملتی. جب ہم سفر ہی من چاہا نہیں تھا تو وہ ان چیزوں پر کیا کرتی. اس کی ذات میں آیا خسارہ. یہ بیش قیمت کپڑے اور زیور پورا نہیں کر سکتے تھے. اس کا خسارہ بہت بڑا تھا، اور ستم تو یہ کہ سب انجان تھے، اور جو جانتا تھا وہ تو اس کی ذات سے ہی غافل تھا. زری بیٹا میری طرف دیکھو. اس وقت اسپتال اس بچی کے روم میں موجود تھی. اس کی بیک بون مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکی تھی، یہاں تک کہ گردن کی ہڈی تک ٹوٹ گئی تھی. اتنی اذیت، اس قدر وحشت، کس قدر سہمی ہوگی، کس قدر صحیح ہوگی اس ننھی سی جان نے سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے.
اس کی آواز پر وہ بچی نظروں کا رخ پھیر کر اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ یہ اس کی محنت کا نتیجہ تھا جو وہ پچھلے 10 دنوں سے کر رہا تھا کہ اب وہ اسے ڈرنے کی بجائے اس کی آواز پہچاننے لگی تھی۔ دارم نے لب بھینچ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس بچی کی آنکھوں میں زندگی کی رمق تک نہیں تھی۔ دیکھو ادا تمہارے لیے کیا لائے ہیں، اسے دیکھو، تم کھیلتی تھی نا گاڑیوں سے۔ اس نے رمشا کے ہاتھوں سے دو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لے کر اس کی جانب بڑھائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک نہیں آئی تھی جو عموماً بچوں کی آنکھوں میں کھلونے دیکھ کر آیا کرتی ہے۔ رمشا کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اس درندے نے اس کا بچپن چھین لیا ہے دارم، یہ کھلونے اب کبھی اس کی دلچسپی حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ اب کبھی پہلی جیسی نہیں ہو سکے گی۔ وہ آنسو پیتی اس 6 سالہ بچی کی جانب دیکھتی ہوئی بول رہی تھی جس کی خاموش نگاہیں دارم کے چہرے پر ٹکی تھی۔ وہ آنکھیں ان سے بہتے آنسو خاموشی میں التجا کرتے معلوم ہو رہے تھے، سوال کرتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، انسانیت کا، انصاف کا۔ اس کے موبائل کی بک پر اس کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹا تھا۔ میں ریسٹورانٹ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، نو کا میسج تھا، ساتھ ہی لوکیشن بھی سینڈ کی گئی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رمشا کو اس بچی کی میڈیسنز کے متعلق بتا کر اس کا رخ اپنے روم کی جانب تھا۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔